عاقب جاوید قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر۔ ذرائع کے مطابق عاقب جاوید دورہ زمبابوے میں ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ دورہ آسٹریلیا سے قبل گیری کرسٹن نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پاک زمبابوے سیریز کا آغاز 24 نومبر سے ہوگا۔ لاہور میں اسموگ کے بادل کم ہو گئے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس انتہائی خطرناک حد سے نیچے آ گیا۔ 294 ریکارڈ۔ ملتان پاکستان کا دوسرا آلودہ ترین شہر۔ AQI 256 تک ریکارڈ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی اسموگ کم ہو گئی۔ صبح کے اوقات میں شدید دھند کے باعث موٹر وے کو کئی مقامات سے بند کیا گیا۔ فضائی آلودگی وبال جان بن گئی۔ شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا۔ سانس، جلد اور گلے کی بیماریوں میں اضافہ۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق ایک روز میں 76,000 مریض سانس میں دشواری کے ساتھ اسپتالوں میں پہنچ گئے۔ خواتین بھی جلد کی مختلف بیماریوں کے باعث پریشان۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وطن واپس پہنچ گئے۔ نواز شریف نے 24 نومبر احتجاج کی کال کو ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش قرار دیا۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ احتجاج کی کال دینے والے کامیاب نہیں ہوں گے، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو جھوٹا ہی کہیں گے۔ امریکی کانگریس کے جو بائیڈن کو خط پر پاکستان کا شدید رد عمل۔ خط کو ملک کے اندرونی معاملات نے مداخلت قرار دے دیا۔ شجیع میمن اراکین کانگریس کے خط پر بول پڑے۔ کہا اسرائیلی پیسے سے بانی کو رہا کروانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سب کو معلوم ہے خط کس نے اور کیوں لکھوایا۔ لیٹر وہ لکھوا رہے ہیں جن کا ایجنڈا ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ بانی PTI پاکستان میں اسرائیل کا اثاثہ ہے۔ پوچھا کیا امریکی کانگریس اراکین نے کبھی فلسطین اور کشمیر کی صورتحال پر خط لکھا؟ برطانوی وزیر خارجہ نے بھی تحریک انصاف سے متعلق بیان داغ دیا۔ ڈیوڈ لیمی کا پاکستان کی صورتحال پر ارکان پارلیمنٹ کے خط کا جواب۔ لکھا بانی PTI کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے اشارے نہیں ملے۔ پاکستانی عدالتی معاملات داخلی ہیں لیکن عالمی قوانین کی پاسداری چاہتے ہیں۔ پاکستان بنیادی آزادیوں اور شفاف ٹرائل کے حق کا احترام کرے۔ بانی PTI سمیت پاکستانیوں کے لیے شفاف عدالتی عمل ضروری ہے۔ آزادی اظہار اور سیاسی مخالفین پر پابندیوں سے متعلق تشویش ہے۔ ڈیوڈ لیمی کا خط میں سویلین کے فوجی ٹرائل کی شفافیت اور آزادانہ جانچ پر تحفظات کا اظہار۔ ون ڈے کے بعد T20 سیریز جیتنے کا خواب پورا نہ ہوا۔ آسٹریلیا نے پاکستان کو دوسرے T20 میں 13 رن سے شکست دے کر سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ میزبان ٹیم کا پہلے کھیلتے ہوئے 148 رنز کا ہدف۔ گرین شرٹ جواب میں 134 پر ڈھیر۔ عثمان خان کی 50 بھی رائے کہاں۔ سپنسر جانسن نے 5 شکار کیے۔ آخری T20 میچ کل ہوبارٹ میں کھیلا جائے گا۔ ICC کی چمچماتی چیمپئنز ٹرافی آج ٹیکسلار خانپور جائے گی۔ کل ایبٹ آباد لے جایا جائے گا۔ 22 سے 25 نومبر تک چیمپئنز ٹرافی کا ٹور کراچی میں ہوگا۔ ٹرافی بھارت سمیت دیگر ممالک بھی جائے گی۔ پاکستان مونومنٹ میں چمچماتی ٹرافی کی رونمائی، شائقین نے تصویریں بنوائی۔ ICC نے پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان لے جانے سے روک دیا۔ پاک فوج کے جوان دشمنوں کے آگے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ خلاف میں سیکورٹی فورسز کی چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی کوشش۔ جوانوں نے بہادری سے حملے کو ناکام بنا دیا۔ مقابلے میں 6 دہشت گرد ہلاک، 4 زخمی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 7 بہادر بیٹوں نے شہادت کو گلے لگا لیا۔ ISPR کے مطابق ایسی قربانی ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی حملے کی مذمت۔ کہا دہشت گردوں کو بلوچستان کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاک فوج اور نیوی کا استور گلگت بلتستان میں مشترکہ سرچ آپریشن۔ ISPR کے مطابق دریا سے 15 لاشوں کو نکالا جا چکا۔ ڈوبنے والے 11 افراد کی تلاش جاری ہے۔ 4 روز قبل تھلیچے کے مقام پر باراتیوں کی بس حادثے کا شکار ہوئی تھی۔
دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کی تیاریاں مکمل، دنیا بھر کے ہتھیار 19 سے 22 نومبر تک ایک چھت تلے ہوں گے۔ نمائش میں 55 ممالک کی 330 کمپنیاں اور غیر ملکی وفود شرکت کریں گے۔ ایران، اٹلی اور یوکرین پہلی بار شریک ہوں گے۔ چین کے لیے ایک الگ پویلین مختص۔ نمائش کا افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ تیسرے روز وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ مہمان خصوصی ہوں گے۔ نمائش کے دوران ٹریفک کی روانی کے لیے خصوصی پلان تیار۔ بلوچستان کے حلقہ پی بی 8 سے بی کی سیٹ پر ضمنی الیکشن، پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ سیٹ سابق رکن سردار سرفراز ٹومکی کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی۔ 1,16,000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ شمالی اسرائیل میں وزیر اعظم نیتن یاہو کا گھر نشانے پر۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 2 فلیش بم نیتن یاہو کے گھر میں موجود باغ میں گرے۔ حملے میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ نیتن یاہو اور ان کے اہل خانہ گھر پر موجود نہ تھے۔ حملہ کس نے کیا، تحقیقات جاری۔ اقتدار کا سورج غروب ہونے سے قبل جو بائیڈن کی چینی صدر سے ملاقات۔ پیرو میں جاری ایشیا پیسیفک اکنامک سمٹ کی سائیڈ لائن میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں کا ایک دوسرے سے مصافحہ۔ یوکرین جنگ، تائیوان تنازع، تجارت سمیت مختلف امور پر بات چیت۔ چینی صدر نے کہا چین امریکہ کی نئی انتظامیہ کے ساتھ بھی مثبت روابط قائم رکھنے کو تیار ہے۔ بائیڈن کا روس کے لیے چین کی حمایت پر تشویش کا اظہار۔ ایران کی ایلن مسک کے ایرانی سفیر سے ملاقات کی تردید۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ایلن مسک کے ایرانی سفیر سے ملاقات کی جھوٹی خبر امریکی میڈیا نے پھیلائی۔ امریکی میڈیا نے خبروں میں دعویٰ کیا تھا تہران واشنگٹن کشیدگی کم کرنے کے لیے نو منتخب صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی ایلن مسک نے ایرانی سفیر سے ملاقات کی ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی ٹرمپ کے دور اقتدار میں یوکرین روس جنگ کے خاتمے کے لیے پر امید۔ کہا کہ ٹرمپ نے ٹیلی فون پر فوری جنگ بندی کی یقین دہانی کروائی ہے۔ سفارتکاری کے ذریعے اگلے سال ہر حال میں جنگ ختم کرنا۔ نیوزی لینڈ میں خالصتان کی آزادی کے لیے ریفرنڈم میں ووٹنگ۔ دیگر شہروں سے بھی سکھ کمیونٹی کی بڑی تعداد آکلینڈ پہنچ گئی۔ ووٹرز کی بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ بولے بھارت دنیا بھر میں سکھوں کو نشانہ بنا رہا ہے، ہندوستان سے خالصتان الگ کرا کر دم لیں گے۔ چین میں طالب علم نے امتحان میں ناکامی پر چاقو سے حملہ کر دیا، 8 افراد ہلاک۔ پولیس نے حملہ کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ زخمی طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ فلپائن سمندری طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ 1 ماہ میں چھٹا طوفان ساحل سے ٹکرا گیا۔ اینامی سپر ٹائفون کے ٹکرانے سے 190 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگیں۔ ریاستی حکام کی وارننگ کے بعد ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ گزشتہ 5 طوفانوں میں مختلف حادثات کے دوران 160 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ امریکہ میں منکی پاکس کے خطرناک ویرینٹ کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایم پاکس کے کلیڈ 1 ویرینٹ کی تشخیص ہوئی۔ مریض نے حالیہ دنوں میں افریقہ کا دورہ کیا تھا۔